محبت عورت کی ایجاد اور مرد کی دریافت ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جس میں مرد اور عورت کی بینائی کم ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی تو یہ اندھے پن تک پہنچ جاتی ہے۔ عورت کو پھنسایا نہیں بسایا جاتا ہے۔ خاندانی مردوں کے یہی اطوار ہوتے ہیں۔ عورت کو اپنی ساری جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی ہیں۔ عزت عورت کو دیے جانے والے تحفوں میں سب سے اہم، خوبصورت اور نایاب تحفہ ہوتا ہے، مگر اتنا قیمتی تحفہ دینا ہر مرد کے بس کی بات نہیں۔ بولنا عورت کا پیدائشی حق ہے اور بولتی ہوئی عورت کو سننا مرد کی پیدائشی بدقسمتی۔ عورت جب تک مرد سے دور رہتی ہے تب تک وہ مرد کے لیے سب سے زیادہ حسین، دلکش اور نایاب چیز ہوتی ہے، لیکن جس وقت وہ محبت کا اقرار کر لیتی ہے تو اسی وقت سے مرد کی نگاہوں میں عورت کی اہمیت اور دلکشی پہلے کی نسبت کم ہو جاتی ہے، اور عورت کی نگاہوں میں مرد کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عورت اقرار کر کے قید ہو جاتی ہے اور مرد اقرار سن کر آزاد ہو جاتا ہے۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری اس وقت جب مرد کے پاس کچھ ہو۔ مرد کی ذات بھی عجیب ہوتی ہے۔ عشق کے دھندے میں وہ کبھی بیوی کو شامل نہیں کرتا۔ بیوی روٹی سالن کی طرح زندگی کی ایک ضرورت بن جاتی ہے، لیکن اس کی زندگی کی تکمیل ہمیشہ محبوبہ سے ہی ہوتی ہے۔ ناظرین، عورت کی اس سے زیادہ عزت کیا ہو سکتی ہے کہ قدرت نے اس کی عزت کی حفاظت کے لیے 4 سیکیورٹی گارڈ رکھے ہیں: باپ، بھائی، خاوند اور بیٹا۔ عورت سفید چادر کی طرح ہوتی ہے جس پر پانی کا بھی داغ لگ جاتا ہے۔ جو مرد بار بار عورت کو دھوپ پہ لا کر کھڑا کرے وہ کبھی اس کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ عورت رو سکتی ہے، دلیلیں نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ مرد کی وفا کا پتہ ہی عورت کی بیماری میں چلتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا۔ اسی طرح عورت کی دلداری بھی مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ دو کاغذی ہم سفر ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ وہ مرد بنو جسے عورت چاہے، وہ نہیں جسے عورت چاہیے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ میں وہ عورت نہیں ہوں جو تمہارا پیسہ دیکھ کر بک جاؤں۔ مجھے جیتنے کے لیے تمہیں ترازو کے پلڑے میں دولت نہیں، عزت کی مقدار بڑھانی چاہیے۔ عورت کوئی بھی ہو رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی۔ وہ جس سے بھی پیار کرے اس کی حرکات کو ہمیشہ نظروں میں رکھتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر شراکت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ مرد کی محبت دانت کے درد کی طرح ہوتی ہے۔ جب کرتا ہے تو اتنی شدت سے، اور جب خاموش ہو جاتا ہے تو لگتا ہے کہ اس نے کبھی محبت کی ہی نہیں۔ جب مرد کی انا پہ چوٹ پڑتی ہے تو وہ ساری محبت لپیٹ کے سائیڈ پہ رکھ دیتا ہے، اور جب عورت کی انا پہ چوٹ لگتی ہے تو وہ محبت میں سر چڑھے مرد کو زمین پہ لا پھینکتی ہے اور پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ سونے کی خواہش نہیں جاگتی، اور جس کے ساتھ سونے کی طلب جاگے پھر کسی اور کا سایہ بھی وہ وجود کے آس پاس برداشت نہیں کر سکتی۔